میں نہیں جانتا آپ کیا کھا کے آئے ہو، میں نہیں جانتا آپ کے گھر میں کیا رکھا ہے، لیکن جو اہل نظر ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کھا کے کیا آیا ہے، گھر میں کیا رکھ کے آیا ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو ایک اور مثال دے دوں، اہل نظر کون ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی شریف میں ممبر شریف پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اور دوران خطبہ ارشاد فرمانے لگے یا ساریہ والجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو۔ صحابہ کرام حیران ہے، ساریہ تو یہاں ہے نہیں، وہ تو نہامت کے مقام پر جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ یہیں سے پکار رہے ہیں۔ انہوں نے وقت اور ٹائم نوٹ کر لیا۔ جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا بھئی جمعے والے دن تیرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا؟ وہ کہنے لگے خدا کی قسم اگر عمر فاروق کی مدد نہ پہنچتی تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے۔ پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے ہم نے کافروں پر حملہ کیا، وہ پہلے حلے میں ہی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ہم نے سمجھا ہم نے میدان مار لیا ہے، ہم نے ہتھیار ایک طرف رکھے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے جب دیکھا یہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے، انہوں نے پہاڑ کے پیچھے سے اچانک حملہ کرنا چاہا، اور آپ جانتے ہیں اچانک حملہ کسی پر کر دیا جائے تو وہ مقابلہ کہنے لگے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن عمر فاروق کو مسجد نبوی شریف سے ہی نظر آ رہے تھے، اور وہیں سے آواز دی اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو۔ کہنے لگے ہم نے پلٹ کر دیکھا وہ آ رہے ہیں، ہم نے ہتھیار اٹھائے حملہ کیا، رب نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو آؤ ایک اور مثال دے دوں، اہل نظر کون ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، ایسے ہی ہے نا جی، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، مال غنیمت بھی ہاتھ آیا اور جنگی قیدی بھی آئے۔ یہ پہلی جنگ تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا ان جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ایک طرف سے مشورہ آیا ان سب کو قتل کر دیا جائے، ایک طرف سے مشورہ آیا ان سے فدیہ لے کر جرمانہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جنگی قیدی یوں سمجھو لائن بنا کر کھڑے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی تم کیا دو گے؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو اتنے ہی پیسے ہیں۔ فرمایا دے جا تو بھی جا۔ ہمیں تم کیا دو گے؟ جی میرے پاس تو پیسے نہیں، مکہ معظمہ میں ہیں۔ فرمایا چلو وہاں سے جا کے بھیجنا، تم بھی جا۔ ہمیں تو کیا دے گا؟ وہ جی میرے پاس پیسے نہیں، علم ہے۔ فرمایا ہمارے اتنے بچوں کو پڑھاؤ، تم بھی جاؤ۔ انہی قیدیوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چچا تو کیا دے گا؟ وہ فرمان لگے بھتیجے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چچا کوئی بات نہیں، تم مکہ معظمہ سے جا کر بھیج دینا۔ کہاں سے جا کر؟ وہاں سے جا کر بھیج دینا۔ اور عرض کرنے لگے اے میرے بھتیجے مکہ معظمہ میں بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، مکہ معظمہ میں بھی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا چچا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے سچ کہہ رہا ہوں، وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا چچا پھر سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟
کہنے لگا سچ کہہ رہا ہوں وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا چچا جب تو جنگ میں آنے لگا تھا میری چچی کو مکان کی پچھلی کوٹری میں لے گیا تھا اور اتنی بڑی پوٹلی دولت سے بھری ہوئی اس کو دی تھی اور یہ کہا تھا اگر میں مارا گیا تو اسے اپنی گزر اوقات کرنا، اگر بچ کے واپس آ گیا اپنا میں کاروبار کروں گا۔ اس پوٹلی میں کیا رکھا ہوا تھا؟ ارے وہ اسی وقت اندر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جو مدینہ منورہ میں بیٹھ کر مکہ معظمہ کی پچھلی کوٹری کے احوال جان سکتا ہے وہ اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے۔ اہل نظر کون ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ تعالیٰ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ موجود ہوتا ہے۔ ایک اور بتلا دوں اہل نظر کون ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرق پور شریف والی سرکار۔ آپ کے پاس ایک انگریز آیا، کون آیا؟ عیسائی۔ اس نے گلے کے اندر دوربین لٹکائی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی یہ دوربین ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا یہ کیا کام کرتی ہے؟ کہنے لگے یہ دور کی چیز کو قریب کر کے دکھا دیتی ہے۔ فرمایا اچھا پھر تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ فرمایا اگر میں اس کے آگے ہاتھ رکھ دوں پھر بھی کام کرے گی؟ کہنے لگے جی ہاتھ تو موٹی چیز ہے، اگر کاغذ بھی آ جائے تو یہ کام۔ فرمایا یہ تمہاری دوربین ہے، کاغذ آ جائے کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دوربین عطا کی ہے اس کے سامنے سمندر آ جائے، پہاڑ آ جائے، حال نہیں ہوتے ہم یہاں بیٹھے دیکھ لیتے ہیں۔ کہنے لگا جی مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میری دوربین بتلا رہی ہے تیری ماں کا انگلینڈ میں انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے وقت اور ٹائم نوٹ کر لیا، جب گھر آیا آگے ٹیلی گرام آئی ہوئی ہے تیری ماں کا اتنے بجے انتقال ہو گیا، دیکھا ٹائم وہی ہے، واپس آیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔